السلام علیکم وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے لیے ایک انمول تحفہ لے کر آئے ہیں۔ وہ لوگ جن کی 2-4 بچیاں ہو گئی ہوں یا وہ لوگ جو لڑکے کے خواہش مند ہو، تو ہم آخر میں ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اور آج ہم دعا کی افادیت اور اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، اور دعا کے قبول ہونے کی شرائط بھی جانیں گے، کیونکہ لوگ بولتے ہیں حضرت ہم دعا کرتے کرتے تھک گئے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ہم آپ کو دعا کے قبول ہونے کی شرائط بتائیں گے، جب ان شرطوں کے ساتھ دعا کی جائے تو انشاءاللہ قبول ہو۔ اور دعا دیر سے کیوں قبول ہوتی ہے اس کی وجہ بھی جانیں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، آپ باغور سماعت فرمائیے گا۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کی دعاؤں کا بہت بڑا درجہ ہے، اور دعاؤں میں خالق کائنات نے بڑی بڑی خاص تاثرات پیدا فرما دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے اپنی امت کو دعا مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دعاؤں کی فضیلت و اہمیت کا اظہار فرماتے ہوئے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس پر غضب فرماتا ہے۔ سامعین، اب ہم آپ کو دعا کے قبول ہونے کی شرائط بتائیں گے۔ دعا کے قبول ہونے کے چند شرائط ہیں۔ یاد رہے، جب بھی کوئی دعا مانگے تو اس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں، اور دعا میں اخلاص یعنی خلوص ہونا چاہیے، اور دل غیر کی طرف مشغول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ 5 بھی یہ کہ شکایت نہ کرے میں نے دعا مانگی قبول نہ ہوئی، اور وہ دعا کسی امر ممنوع پر مشتمل نہ ہو، سچ بولتا ہو، کھانا حلال کھاتا ہو۔ جب ان شرطوں کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والی کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مراد دنیا میں ہی اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا اس دعا کو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو دعا دیر سے کیوں قبول ہوتی ہے اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ تو اس کی چند وجوہ ہیں۔ سامعین، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اجابت دعا سے مراد دعا کی قبولیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو لبیک یا عبدی کہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہنا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ دعا میں مشغول ہو جاتا ہے، اور یہ قول باری تعالیٰ ہر مومن کے لیے موجود ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اجابت دعا سے مراد مانگی مراد پانا ہی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے دعا کرنے کو بہت محبوب رکھتا ہے، جس کی بنا پر اس کی مراد کو دیر سے عطا کرتا ہے، تاکہ جتنی دیر اس کی مراد پوری نہ ہوگی وہ اس سے دعا کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو سنتا رہے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد المؤمن لیدعو اللہ تعالی فیقول اللہ تعالی لجبریل لا تجبه فإني أحب أن أسمع صوته، وإذا دعاه الفاجر قال يا جبريل اقضي حاجته فإني لا أحب أن أسمع صوته۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبریل اس کی دعا جلدی قبول نہ کرو کہ میں اس کی آواز سننے کو پسند کرتا ہوں۔ اور جب کوئی فاجر و فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبریل اس کی حاجت روا کر دو کہ میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرات، تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا دعا کرنا بہت پسند آتا ہے، اور اس کی دعا جلد قبول نہیں فرماتا، کیونکہ خالق کائنات اس کی آواز سننے کو محبوب رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، جتنا مانگے گا میں اتنا ہی اس کی آواز سننے کو پسند اور محبوب رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دعا کے دیر سے قبول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی آواز سننے کو محبوب اور پسند رکھتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شرائط جو دعا کے قبول ہونے کے ہیں، جب ان شرطوں کے ساتھ دعا نہیں کی جاتی ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، جو ہم نے آپ کو ابھی دعا کے قبول ہونے کے شرائط بتائے تھے پیچھے۔ اور یہ بھی یاد رہے، دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور فضل باری تعالیٰ اس کی مشیت کے ساتھ مقید ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے دعا کے دیر سے قبول ہونے کی، آدمی اس چیز کی دعا کرتا ہے جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی بہتری اس چیز کے نہ دینے میں ہو جس کی وہ دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ چیز اس دعا مانگنے والے کو دوں گا تو وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، تو اس وجہ سے رب تعالیٰ اس چیز کو نہ دے کر جو نقصان ہونے والا تھا اس نقصان کو بچا لیتا ہے، تو یہ بھی دعا قبول فرما رہی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے دعا کی قبولیت تو کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ جو چیز مانگی گئی وہی عطا کر دی گئی، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کی دعا کی وجہ سے اس پر پڑنے والی کسی دنیاوی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، تو گویا کہ دعا کرنے کا اسے یہ عوض بھی دے دیا گیا، کیونکہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس پر آنے والی دنیاوی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ سامعین، اور بعض دفعہ دعا کی قبولیت اس دنیا میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے عوض آخرت میں کوئی بلند درجہ دے دیا جاتا ہے جو اس دعا کے بغیر نہیں ملتا۔ اب ہم آپ کو وہ وظیفہ، وہ عمل بتاتے ہیں جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ فتاوی امام شمس الدین سخاوی میں ہے، ابو شعیب حرانی نے، امام عطا تابعی جلیل الشان جو کہ امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں، ان سے روایت ہے من اراد ان یکون حمل زوجته ذکرا فلیدع یدہ علی بطنها ولیقل ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا فانہ یکون ذکرا، کہ جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، تو انشاءاللہ العزیز اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ سامعین، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جب بیوی کے حمل ٹھہر جائے، اور یہ 3 چلے سے پہلے ہونا چاہیے حمل، جب 3 چلے سے پہلے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ وضو بنا کر قبلے کی جانب منہ کر کے شوہر اپنا ہاتھ اپنی بیوی کے پیٹ پر رکھے کر کہے، جب حمل ٹھہر جائے تب کہے کہ اگر حمل میں لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، تو انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اس عمل کرنے کے بعد بھی آپ کے یہاں لڑکا نہ ہو تو پھر پریشان نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہیں اور صبر کریں، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا، کیونکہ صبر ایک ایسی عظیم دولت ہے جس کا حساب بے گنتی دیا جاتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صابروں کو ہی ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا۔ عمدۃ المفسرین حضرت علامہ نعیم الدین رحمۃ اللہ علیہ مراد آبادی اپنی تفسیر میں حضرت مولا المسلمین امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ صحابہ مصیبت و بلا حاضر کیے جائیں گے روز قیامت، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں، اور ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی وہ لوگ جن کی زندگی دنیا میں غربت کی گزری، پریشانی اور رنج میں گزری، تو کل قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا تو نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے اور نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے
تو وہ دفتر ان کے لیے نہ کھولے جائیں گے اور ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر یہ تمنا کریں گے، وہ لوگ جن کی زندگی دنیا میں چین سکون کی گزری تو انہیں دیکھ کر کہیں گے کاش ہم بھی اہل مصیبتوں میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچی سے کاٹے گئے ہوتے کہ آج یہ صبر کا اجر پاتے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اگر ہماری آڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔